دماغوں کو متعارف کرانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کے پاس 3 دماغ ہیں اور انسان نے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے وہ دماغ اختیار کیا ہے جس دماغ کی بنیاد پر 2 دماغ جو ہیں مغلوب ہو گئے ہیں۔ وہ دماغ کس طرح متحرک ہو سکتے ہیں، کس طرح انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے، نافرمانی کے دماغ میں رہتے ہوئے، نافرمانی کی زندگی گزارتے ہوئے جنت کا دماغ متحرک کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا پیغمبروں کا۔ تمام پیغمبروں نے نوح آدم کو یہی بات بتائی کہ تم جنت میں تھے، وہاں ایک دماغ تھا جنت کا، اور اس جنت کے دماغ میں خوشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، سکون کے علاوہ کوئی کیفیت نہیں تھی۔ اب جب یہ نافرمانی کا دماغ آ گیا تو اب یہاں بے سکونی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ خوشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، غم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اس زندگی کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے اور حقیقی زندگی کی ترغیب دینے کے لیے اور ناخوشی سے بچنے کے لیے، دوزخ مانی ناخوشی، تکلیف، اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب تک 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ 1,24,000 پیغمبروں نے نوع انسانی کو ایک ہی بات بتائی کہ اگر نافرمانی کا دماغ رد کر کے جنت کا دماغ جو مغلوب ہے اسے غالب کر لیا جائے تو انسان اس دنیا میں بھی، یعنی نافرمانی کی زندگی میں رہ کر بھی خوش رہ سکتا ہے اور پرسکون رہ سکتا ہے۔ ہاں بھائی، کسی کو پوچھ رہا ہوں۔ اگر آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہوگا؟ جنت میں نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا بنانی ہی تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت بھی بنا سکتے تھے۔ اب بھی یہ میں نے آپ کو بتایا، اب بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا جس طرح دماغ مغلوب ہے اس طرح وہ رہتے اس دنیا میں ہیں، جنت کا دماغ غالب رہتا ہے اور دنیا کا دماغ مغلوب رہتا ہے۔ تو جب اس زندگی میں رہتے ہوئے بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ جنت کے دماغ سے چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل کام تھا کہ وہ اس دنیا کو کسی اور طرح بناتے۔ اب یہ کہنا کہ صاحب اللہ تعالیٰ مجبور تھے، کہ صاحب اللہ تعالیٰ خود ہی چاہتے تھے کہ آدمی جو ہے وہ پریشان ہو، ظالم ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ خود ہی چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو متنبع کرنے کی، بتانے کی اور بچنے کی ترغیب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس درخت کے قریب نہ جانا، انہیں تم اپنے اوپر ظلم کرو گے، اس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آدم کی زندگی ناخوش نہ ہو۔ آدم کو جو ہم نے جنت میں سکون عطا کر دیا ہے وہ سکون بے سکونی میں تبدیل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی، صاف بات کی کہ اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ ظالموں کا مطلب یہ کہ جنت میں تم نہیں رہ سکتے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ جنت میں جہاں رہتے تھے
جہاں سے پھل کھاتے تھے، پھل اگتے تھے، کیا وہ زمین نہیں ہے؟ زمین کا کیا مفہوم ہے؟ زمین کا مفہوم ہے کہ آپ اس پہ چلتے ہوں، پھرتے ہوں، اس میں درخت ہوں، اس میں پھل ہوں، اس میں نہریں ہوں، اس میں دریا ہوں، اس میں ندی نالے ہوں، اس میں محلات ہوں، اس میں گھر بنے۔ تو جب جنت میں یہ سب کچھ ہے تو جنت کو بھی آپ زمین کے علاوہ تو کوئی نام نہیں دے سکتے۔ زمین کا یہ مطلب تھوڑی کہ آپ کی زمین ایسی تو خرب سنکھوں زمین ہے کہ آپ ہی سمجھتے یہ زمین ہے کہ آپ کی اٹی سی، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حضور قندہ پاک فرمایا کرتے تھے یہ زمین سب سے چھوٹا سیارہ ہے، اور اس کی پوزیشن یہ ہے کہ بہت بڑا گنبد ہو، بہت بڑا گنبد جتنے انسان کی وسعت میں آ سکتا ہے، اس میں سے ایک سوئی لیں اور روشنائی میں ڈبو کے اس گنبد پہ لگا دیں۔ اس زمین کی اتنی حیثیت ہے۔ زمین سے مراد یہ زمین تھوڑی، زمین سے مراد ساری کائنات کی زمین ہے۔ جنت بھی ایک زمین ہے۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہی تھا جنت کے لیے تاکہ سکون سے رہیں، کھائے پیئے، خوش رہیں۔ اب آدم سے نافرمانی ہو گئی تو ظاہر آدم کو وہ زمین چھوڑ کر ایک پریشان اور تکلیف دہ زمین کا انتخاب کرنا پڑا۔ یہی ظلم ہے۔ بھئی ایک آدمی محل میں رہ رہا ہے، ہر قسم نوکر چاکر ہے، کھانا پینا فری ہے، ٹھنڈے گرم کا انتظام ہے، وہ کہتے ہیں جی میں تو جی محل میں نہیں رہتا، وہ آ کے کسی میدان میں جھوپڑی ڈال کے پڑ جاتا، وہاں پانی بھی لا رہا ہے میلوں سے سرفے سے اٹھا کے، وہاں کوئی ٹھنڈے کا بھی انتظام نہیں ہے، مکھی بھی ہے، مچھر بھی ہے، دھوپ بھی ہے، اور وہ یہ کہا کہ جی وہ زمین تو وہ بھی ہے، زمین تو یہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تو نے اگر انتخاب ایسی زمین کا کیا، اس میں تو پریشان رہنا چاہتے ہیں تو اس میں